دماغ سوتا ہوتا ہے، لیکن سوتے ہوئے دماغ کو اگر آپ نے ابھی بیدار کر لیا تو یقیناً آپ کی زندگی کی وہ بہترین سرمایہ آپ کو حاصل ہوگا جو آپ آنے والے دنوں میں ضرور اس کو محسوس کریں گے۔ آج دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیے، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک شخص کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ میری زندگی کامیاب ترین زندگی ہو جائے۔ اور کامیابی کیسے ملے گی؟ ہر ایک شخص اپنے اپنی سوچ کے مطابق کامیابی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے اچھی تعلیم حاصل کر لو، کامیابی قدم چومے گی۔ کوئی یہ سوچتا ہے پروفیسر و انجینئر بن جاؤ، کامیابی مل جائے گی۔ کوئی کہتا ہے، کوئی سوچتا ہے ڈاکٹر بن جاؤ، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ کوئی سوچتا ہے نیتا بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ہر ایک شخص اپنے اپنے مجاز کے مطابق کامیابی تلاش کرتا ہے۔ مگر مسلمانوں، آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، کامیاب کون ہے؟ کامیابی کس کے لیے ہے؟ کامرانیاں کس کے لیے ہے؟ آج ہم اور آپ، سارا مسلمان، پورا ہندوستان اس گھبراہٹ میں زندگی گزار رہا ہے کہ باطل طاقتیں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے، باطل ہمیں مٹانا چاہتا ہے اور ہم مٹتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کامیاب ہم نہیں ہو پا رہے ہیں، جبکہ قرآن اعلان کر رہا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مومنین۔ گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے۔ شرط لگائی قرآن نے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ قرآن کا یہ شرط ہے کہ تم مومن کامل بنو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی تمہاری قدم چومے گی، کامیابی تمہارے طرف بڑھتی ہوئی آ جائے گی، کامیاب تم ہی رہو گے، کوئی دوسرا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، اس وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا کہ اے مومنو تمہیں کامیابی ملے گی، تم مومن کامل تو بن جاؤ، تم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر چلو، کامیابی اسی راستے میں ہے۔ آج ہم نے دنیا کو فالو کرنا شروع کر دیا اور دنیا داری کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کامیابی کی تلاش اور جستجو میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا، مگر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کامیابی ہمیں دنیا دار میں نہیں، دنیا میں نہیں، بلکہ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے کامیابی مل سکتی ہے۔ آج قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کتنی کامیاب زندگی تھی۔ حضرت عمر کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کتنی کامیاب زندگی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیں، کتنی کامیاب ترین زندگی انہوں نے گزاری۔ مولا علی فاتح خیبر جناب حیدر علی مشکل کشا کی زندگی کو دیکھیں، کتنی کامیاب زندگی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ و تابعین کی زندگی کو دیکھیں، وہ کس طرح کامیابیوں کو کامیابی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ دنیا ان کے قدم کو روک نہیں پاتی تھی، وہ جس طرف رخ کرتے تھے ساری رفعتیں ان کی قدموں پر مچلتی نظر آتی تھی، ساری کامیابیاں خدا ان کے قدموں میں ڈال دیا کرتا تھا۔ آج کم ہم ہیں جو رسوا و ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جانب مسلمان ٹارگٹ بنائے جا رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہمیں آج ٹارگٹ بنا کر ہمیں آج پسپا کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے عزت و وقار کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، مگر کہیں سے کہیں تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ مگر میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں، وقت اور حالات آپ کو یہ کہہ رہی ہے، وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر چینجنگ لانا پڑے گی، ہمیں اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا پڑے گا۔ اور وہ بدلاؤ کیسے آئے گا؟ بدلاؤ آئے گا عشق رسول کی دولت سے، بدلاؤ آئے گا محبت رسول کی دولت سے، بدلاؤ آئے گا سچی محبت کے ذریعے۔ جب تک ہم محبت میں سچے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی کی منزل پر فائز نہیں کر سکتی۔ اور جس دن ہم محبت رسول
سے سرشار ہو گئے. قسم خدا کی ساری رفعتیں، ساری کامیابیاں، ساری قوتیں ہماری قدموں پر نظر آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ابھی اگر میں عرض کروں بتاؤ کتنے عاشق رسول ہو، تو یقین جانیں آپ کا عشق آپ کو اپنی جگہ رکنے نہیں دے گا. اگر میں آپ کو کہوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ تو ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں رہیں گے، سارے ہاتھ اٹھ جائیں گے کہ ہم سب عاشق رسول ہیں. مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے عشق پر میں انگلی نہیں اٹھاتا، آپ کی محبت پر میں آپ کی محبت کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، نہ آپ کی محبت پر شک کر رہا ہوں، مگر میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کا دعویٰ، رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، اور دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا شرط ہے. جس دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو وہ دعویٰ نہیں کہلاتا، بلکہ وہ جھوٹ پر مبنی ہو جاتا ہے. ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، عشق رسول کا دعویٰ ہے، بتاؤ دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل میں ہم اپنی زندگی کو پیش کر سکتے ہیں، اپنے وجود کو پیش کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے وجود کو پیش کرے گا جو سچا عاشق رسول ہوگا. یقیناً رسول اللہ سے عشق اور تعلیم ہم غیروں کی اپنائیں، رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ اور دوسروں کے طرز زندگی کو اپنائیں، عشق رسول کا دعویٰ، اور ہم دشمنان رسول کی زندگی کو، ان کے تعلیمات کو، ان کے کردار و کیریکٹر کو اپنائیں، اور یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کریں اس کی ہر ادا سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کی ہر چیز ہمیں پیاری ہونی چاہیے. محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی ہر ادا سے محبت ہونی چاہیے، رسول کی کردار و کیریکٹر سے محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی زندگی سے محبت ہونی چاہیے. مسلمانوں بتاؤ، میرے نبی نے اپنی مبارک زندگی کے ذریعے اپنے غلاموں کی جو تربیت فرمائی ہے، دنیا کا کوئی ایک ایسا انسان دکھا دیا جائے جس نے ایسی کوئی تربیت کی ہو. سبحان اللہ. حضرت تشریف لے آئے ماشاءاللہ. یہ قاضی سیمانچل حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی کی تشریف آوری ہوئی. یہ ہمارے علاقے کی شان ہے، سیمانچل کی پہچان ہے، جو حضرت ابھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، عالم باعمل کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا عشق رسول کا دعویٰ، مگر یہ بتاؤ ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا شرط ہے. جب تک دلیل آپ کی نہیں ہوگی، آپ کے پاس نہیں ہوگی، وہ دعویٰ آپ کا مانا نہیں جائے گا. ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں اور ہم اپنی داڑھیوں کو چھلوا چھلوا کر نالیوں میں بہائیں، یہ کیسا عشق ہے؟ ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں اور ہم انگریزی تعلیم کو اپنائیں، یہ کیسا عشق ہے؟ ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں اور ہم غیروں کی تعلیم اور غیروں کے طور طریقے کو اپنائیں، یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ آپ بتاؤ مسلمانوں، آج ہم نے کون سا طریقہ اپنایا؟ داڑیاں چھلوانا یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ رسول معظم کا طریقہ ہے. ہم نے اپنے پہناوے کو چینج کر لیا. یہ پہناوا جو آج ہم پینٹ شرٹ پہن کے ٹہل رہے ہیں، یہ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ کیا مدینے والے سرکار کا طریقہ ہے؟ آپ کا ایمان بولے گا مولانا نہیں، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، اور یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو ٹارگٹ بنا رکھا ہے، ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی سعی کی ہے، ہمیشہ اسلام کو نیچا دکھانے کی سعی کی ہے، ہمیشہ اسلام دشمنی میں نبرد آزما رہے ہیں. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے قرآن کو مٹانا چاہا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو مٹانا چاہا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اسلام دشمنی لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اسلام دشمنی میں ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اور آج ہم ان کے طریقے کو اپنا کر اپنا آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. ہمیں غیرت آنی چاہیے. ارے سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے جن کے کردار سے نبی کی جھلک نظر آئے، جن کے گفتار سے نبی کی جھلک نظر آئے، جن کے افعال و عادت و اطوار سے مصطفیٰ جان رحمت کی جھلک نظر آئے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. تو دیوانوں یہ بتاؤ کہ آج ہم نے جو طریقہ اپنا رکھا ہے وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟
بولو بھائی بولو، شرماؤ نہیں، میری بات ذرا سی کڑوی ضرور لگے گی۔ ابھی آپ نے بے شمار تقریریں سن لی، کل کو یہ مت کہنا کہ جلسے میں کیا ہوا، حوام منصورہ ہمارے دماغ سے بات بیٹھی ہی نہیں، ہم کچھ سمجھ نہیں پائے، لیکن ہم نے پڑھا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے مخاطب ہو، کلام اس انداز میں کرو جو ان کے عقل کے مطابق ہو، جو وہ سمجھ سکیں۔ ہم ایسی بات کوئی نہیں کریں گے جو آپ کے سمجھ سے ورا ہو، جو آپ کے سمجھ سے باہر ہو۔ ہم بات وہی کہیں گے جو آپ کی سمجھ میں آئے، ہم بات وہی کر کے جائیں گے جو آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہو۔ تو دیوانوں، ہم سب عاشق رسول ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ ذرا بتاؤ ہے کہ نہیں؟ ہم سب عاشق رسول ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے ہیں سب عشق کرنے والے ہیں، سب محبت کرنے والے ہیں۔ کیا عشق یہی کہتا ہے کہ ہم اپنی داڑھیوں کو چھیل چھیل کر نالیوں میں بہائیں؟ بولو، کیا عشق یہ کہتا ہے کہ اپنی داڑھیوں کو چھیل کر نالیوں میں بہائیں؟ کیا نبی کا عشق یہی کہتا ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹے اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ کیا نبی کا عشق یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہ پہچانیں؟ کیا نبی کا عشق یہی کہتا ہے کہ ہم دوسروں کی تہذیب، دوسروں کی تعلیم اور دوسروں کی تربیت کو اپنائیں؟ کیا نبی کا عشق یہی کہتا ہے کہ ہم بے راہ روی کے شکار ہو جائیں اور مصطفیٰ کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیں اور ہم اپنی زندگی یوں ہی گزارتے چلیں؟ یاد رکھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں فلاح کی منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے کردار کو اپناؤ۔ جو رسول کا کردار اپنا لیتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیابی اس کی قدم چوما کرتی ہے۔ حضرات، آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں اور آج تعلیمات دین ہمارے اندر نہیں، مدارس ہمارے ویران ہوتے جا رہے ہیں، اور دشمنان اسلام کا یہی تو مشن ہے کہ مدارس کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ جب مدرسے ختم ہو جائیں گے تو لوگوں کے دلوں سے محبت رسول بھی نکل جائے۔ کسی قوم کو اگر ختم کرنا ہے تو تلوار اور تیر کی ضرورت نہیں، اس قوم کی تہذیب اور اس قوم کے اندر سے تعلیم کا خاتمہ کر دو، وہ قوم خود مٹتی چلی جائے۔ آج دوسروں نے اسی کو مشن بنا رکھا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہماری بچیاں انگلش اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، ماں باپ بھی ایسے ہیں کہ کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں اپنے بچیوں کو۔ ہماری بچیاں اسکرٹ پہن کر اسکولوں میں جا رہی ہے، وہ دنیاوی تعلیم میں اس قدر غرق ہے کہ انہیں کوئی اور چیز محسوس نہیں ہوتا۔ تہذیب بھی وہی غیروں کا ہوتا ہے، طور طریقہ بھی غیروں کا ہوتا ہے۔ آج تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ خبر پڑھتے ہوں گے، اخبارات کے ذریعے آپ کو خبریں ملتی ہوں گی۔ آج بے شمار ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ غیروں کے ساتھ ہماری بچیاں بھاگ رہی ہیں، تو یہ ظالم حکمراں اسے گھر واپسی کا نام دے رہا ہے، اور اگر کوئی ہمارے مذہب میں آ جائے تو اسے لب جہاد کا نام دے کر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ آج ہماری بچیاں غیروں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ہماری بچیاں غیر مذہب کے لڑکوں کے ساتھ فرار ہو جائے، کیا شرم سے ہمارے سر نہیں جھکتے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ وہ بیٹیاں جو کنیز فاطمہ ہوا کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو فاطمہ کے طریقے کو اپنایا کرتی تھی، آج وہ تعلیم، نئی تہذیب اور نئی تعلیم اپنا کر دوسروں کو اپنا لیتی ہے اور اسے اپنے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کاش اگر دینی ماحول ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائے، ہم اپنی بچیوں کو دینی ماحول دینا شروع کر دیں۔ اور آج سب سے بڑا زہر قاتل یہ ہے کہ ہم نے بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے رکھا ہے۔ یہ سب سے بڑا زہر ہے۔ وہ ماں باپ ہوش کے ناخن لیں جو اپنے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور اس پر نظر بھی نہیں رکھتے۔ وہ جہاں چاہتی ہے، جس سے چاہتی ہے بات کرتی ہے، جس سے چاہتی ہے چیٹنگ کرتی ہے، کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ اور ایک دن نتیجے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ اتنے معاشرے میں گندگی پھیلتی جا رہی ہے، اس کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ یہ احساس کب بیدار ہوگا؟ یہ دینی بیداری کب ہمارے اندر آئے گی؟ جب آپ اپنے گاؤں کے اندر اپنے مدرسوں کو فروغ دیں گے، اپنے مدارس اسلامیہ کو سینچیں گے اور
مگر اس جانب ہمارا ذرا برابر بھی نظر ہی نہیں ہے. ہم تو بس اپنے مزے میں مست ہیں. جو دولت مند ہوا اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں ڈال دیا, وہ انگلش پڑھ رہا ہے, خوب سوچتا ہوں اپنے بچوں کو بہت پڑھائیں. مگر میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی, ذرا بتاؤ آج 90% پڑھے لکھے بے روزگار نظر آ رہے ہیں. آپ کم سے کم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دو کہ آپ کا بچہ یہ سمجھ جائے کہ ہاں دین کیا ہے, مذہب اسلام کیا ہے, مذہب اسلام کی حقانیت کیا ہے, مذہب اسلام کی سچائی کیا ہے, اور محبت رسول کس چیز کا نام ہے. اگر ہم دین سے وابستہ کریں گے, دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے, تو یقیناً اس کو محبت رسول سمجھ میں آئے گا. آج ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول پر جان قربان کر دیں گے, مگر رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, ہمارے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, ان سے محبت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ چاہے گردن کٹ جائے مگر عشق رسول میں جیے, چاہے جسم چھلنی ہو جائے مگر عشق رسول کا دامن نہ چھوٹے. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے عشق کی, نبی کی محبت کو جانے ایمان قرار دیا اور بتایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے, آج ہمارے پاس علماء کرام بھی ہے, لیکن اس وقت سچے دل سے بتانا کتنے لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنا آتی ہے, کتنے لوگوں کو طہارت کے مسائل آ جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو وضو کا طریقہ آتا ہے, کتنے لوگوں کو غسل کے فرائض معلوم ہے. الا ماشاءاللہ, اللہ جسے توفیق دے وہ علماء کی صحبت اختیار کرے اور پھر ان سے پوچھے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ کتنی اہم چیزیں ہیں. اگر آپ کو فرائض غسل معلوم نہیں ہے نا, زندگی بھر نہاتے رہو کبھی پاک نہیں ہو سکتے, زندگی بھر نہاتے رہو آپ کبھی پاک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آپ نے معلوم ہی نہیں کیا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب تک فرض ادا نہیں کریں گے, ناپاک کی تو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے, یہ ناپاک ہر انسان ہوتا ہے, لیکن حضرات محترم اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے جو طریقہ مقرر کیا ہے, اس طریقے پر اگر عمل نہ ہوگا تو زندگی بھر نہاتے رہو پاک نہیں ہو سکتے. مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, آپ کے پاس مواقع ہیں, آپ وقت نکالو. آج وقت ہمارے پاس ذرا سا ہوتا ہے تو موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں ہم, اور موبائل پہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں سوچ میں, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں تھوڑا وقت ملا ہے تو کم سے کم علامہ غیاث الدین صاحب کے پاس بیٹھیں, مفتی زبیر صاحب کی صحبت اختیار کر لیں, پوچھ لیں کہ علامہ صاحب ذرا ہمیں بتا دیں غسل میں کتنے فرائض ہیں, وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے, فرائض وضو کیا ہے, فرائض نماز کیا ہے, شرائط نماز کیا ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہے تو یاد رکھو زندگی بھر نہاؤ گے پاک نہیں ہو سکتے. ہاتھ منہ دھو کر کے آؤ گے, فرائض غسل میں, فرائض وضو میں کمی رہ گئی, آپ کا وضو نہیں ہوگا. حضرات محترم تو یہ چیزیں کب حاصل ہوگی؟ جب آپ علم سیکھنا چاہیں گے, جب آپ شریعت مصطفیٰ کی طرف توجہ دیں گے. آج ہم کھانے کمانے میں زیادہ توجہ دیتے ہیں اور دنیاوی امور میں مکمل توجہ ہے, لیکن دین کی طرف ہماری توجہ ہٹتی چلی جا رہی ہے. دین سے دوری ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. یاد رہے جو دین سے دور ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی عزت نہیں پاتا, مرنے کے بعد بھی اسے عزت نہیں ملتی ہے. اگر چاہتے ہو کہ عزت دار زندگی حاصل ہو, چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی عزت ملے اور مرنے کے بعد بھی عزت ملے, تو تمہیں دین سے جڑنا ہوگا. رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی, اور محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ وہ محبت جو سچی محبت ہے, وہ عشق جو سچا عشق ہے, ایسا عشق جس عشق کے بارے میں امام اہل سنت مجدد اعظم اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی
کی وہ آگ لگائی ہے، وہ عشق ہونا چاہیے، وہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ عشق رسول کا پیغام اعلیٰ حضرت نے ایسا عام کیا کہ دنیا عاشق صادق کہہ کر پکار رہی ہے، امام عشق و محبت کہہ کر پکار رہی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کا احسان ہے دنیا سنیت پر، آج ہمیں راہ دیا ہے، اور راہ دکھانے کے لیے، اس راہ پہ چلانے کے لیے ایسے جید علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی صحبت اختیار کرو اور ان کے پاس بیٹھو، قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنورتی نظر آئے گی۔ آج قرآن ہے ہمارے پاس، کون سا ایسا گھر ہے جس میں قرآن نہ ہو؟ ہر گھر میں قرآن ہے، لیکن قرآن کو ہم نے تاکوں کی زینت بنا رکھا ہے، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر ہم نے شوکیش میں رکھا ہے، اس کو الماری کی زینت بنا رکھا ہے۔ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کھول لیا کریں، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، کماتے تو ہیں لیکن برکت کا پتہ نہیں چلتا ہے، کچھ رکتا ہی نہیں ہے، جیب میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے، مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے۔ سوچتا ہے تعویذ سے کام چل جائے، نماز نہ پڑھنا پڑے، تعویذ سے کام چل جائے، پاکی نہ حاصل کرنا پڑے، تعویذ سے کام چل جائے، برکتیں آ جائے۔ میں کہتا ہوں برکت تعویذ سے نہیں آئے گی، برکت تمہارے اچھے اعمال سے ظاہر ہوں گے۔ برکت کا نزول اس وقت ہوگا جب آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ قرآن ہے مگر تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کو صرف اپنے گھروں میں ہم نے سجا کر رکھ لیا ہے، اور اگر سال میں رمضان کا مہینہ آئے تو نکالتے ہیں تو اس میں ایک ایک انچ دھول نظر آتی ہے، اس کو صاف کر کے پھر سے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ توفیق دے، پڑھا کرو قرآن۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ جب تم قرآن پڑھو گے یقیناً رحمت خداوندی کا نزول ہوگا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن منزل من السماء کتاب ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے فرما دیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور جب تم قرآن پڑھو گے جیسے قرآن کی حفاظت ہوگی اللہ تمہاری بھی حفاظت فرمائے۔ قرآن کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور قرآن جو پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ علامہ مفتی شمس الدین صاحب بہرائچی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہماری جماعت کے قداور عالم دین، بہت پائے کے عالم دین ہیں۔ ان کی زبان سے میں نے ایک واقعہ سنا تھا، حضرت اجازت ہو تو عرض کر دوں۔ ایک واقعہ سنا تھا، ضلع آسنسول بنگال کا یہ واقعہ تھا۔ اس وقت کا واقعہ جب انگریز کا دور تھا، انگریز یہاں کے حکمران تھے۔ ضلع آسنسول بنگال میں ایک انگریز افسر تھا، اس کا ایک باورچی تھا جو مسلمان تھا، بڑا اچھا کھانا بناتا تھا، بہت لذیذ کھانا بناتا تھا، اور اتنا اچھا کھانا بناتا تھا کہ انگریز کو اس کی عادت پڑ گئی تھی، اس کے ہاتھ کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ کا کھانا اسے اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ لیکن وہ مسلمان تھا باورچی، مگر پکا مسلمان تھا، پکا ایماندار تھا، اور اپنے معمولات کا اتنا پکا تھا کہ اس کا معمول تھا روزانہ سویرے سویرے اٹھتا، فجر کی نماز پڑھتا، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن کی تلاوت کے بعد پھر وہ اپنے معمولات جو روز کا تھا وہ پڑھتا، پھر دنیا کے کسی کام کو ہاتھ لگاتا۔ بول دو بھائی ایک بار، مانا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے لیکن آپ سب محبت میں بیٹھے ہو نا، مجھے معلوم ہے اتنی رات میں، رات کے 3 بجے کے بعد اگر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ سننے والا ہوتا، ورنہ جو جلسہ سونگنے آتے ہیں وہ سون کر جا چکے، جو سننے والے ہیں الحمدللہ وہ بیٹھے ہیں، اور مجھے چہرے دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ چہرے جس پر مسکراہٹ ہے، اور مسکراتے رہو، سنتے رہو، ایمان تازہ ہوگا۔ اور مسکرانا میرے نبی کی سنت بھی ہے، مسکرانا میرے نبی کی سنت بھی ہے، مسکراتے رہو حضرات۔ تو وہ انگریز کا باورچی تھا، بڑا پکا مسلمان تھا۔ انگریز نے یہ دیکھا کہ باورچی میرا ہے، تنخواہ میں دیتا ہوں، کام میرا کرتا ہے، نوکری میرے گھر کرتا ہے، مگر اپنے معمولات کا اتنا پکا ہے کہ نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور اپنے ذکر و اذکار میں بھی لگا رہتا ہے۔ اسے جلن ہوئی، حسد ہوئی۔ ایک دن جب باورچی ناشتہ لے کر آیا، کہنے لگا باورچی ناشتے میں تاخیر ہوتی ہے، جلدی لایا کرو۔ باورچی نے کہا صاحب ناشتے میں تاخیر ہوتی ہے میں نے مانا، لیکن میں اس وقت تک دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا جب تک میں اپنے معمولات سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ کہا کیا معمولات؟ کہا میں نماز پڑھتا